وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا، کہ اللہ پاک نے یہ آسمان جو ہیں ان میں بنائے ہیں بروج، یہ برج کی جمع، برج کہتے ہیں بلند عمارت، بڑی اونچی عمارت جو ہوتی ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ جو ستون ہوتے ہیں یا انگلش میں اس کو ٹاور کہتے ہیں، ٹاور، جو سیدھی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو برج کہتے ہیں، عمارت۔ جیسے لاہور میں ہے جو برج، 4 برجوں والے، یعنی اس کے 4 مینار ہیں، مینار کو بھی برج کہتے ہیں۔ مینار جو ہوتا ہے وہ اونچی بلڈنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو برج کہا جاتا ہے۔ جیسے دبئی میں برج الخلیفہ مشہور و معروف ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے تک تو سب سے بڑی بلڈنگ وہی مانی جاتی تھی، اب شاید کوئی اور۔ اسی طرح یہ جیسے کراچی میں ہمارے برج الحبیب، یہ بینک جو ہے الحبیب، وہ بہت اونچی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر رویت ہلال یونیورسٹی کا جو ہے وہ پروگرام بھی ہوتا ہے، نام دیکھنے کا۔ وہ اونچی بلڈنگ جو ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ ایک کو برج کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو ان کو بروج کہتے ہیں۔ یہ زمین سے آسمان کی طرف جو فاصلے ہیں، ان کو جو ان کے طبقات ہیں، قرآن کریم کے اندر آسمان 7 بیان ہوئے ہیں۔ کتنے بیان میں؟ 7 آسمان بیان ہوئے ہیں۔ اور بعض علم ہیئت کے ماہر، علم ہیئت، علم فلکیات، جس کو علم نجوم بھی کہتے ہیں، اس کے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 آسمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9۔ قرآن کریم کے اندر 7 بیان ہوئے ہیں، تو 7 آسمان ہیں۔ اسی نسبت سے 7 سیارے ہیں جو گردش کرتے ہیں، ستارے جن کو کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے نام ہیں، اور وہ علم ہیئت کے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں 8ویں آسمان پر وہ ایسے ستارے ہیں جو ثابت ہیں، وہ سیر نہیں کرتے۔ وہ چند ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے، تو وہ 12 جھرمٹ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12۔ اور ان کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ رصدگاہوں سے جب دیکھتے ہیں، رصدگاہ ستارہ دیکھنے کی جگہ وہ دیکھتے ہیں تو وہاں چند ستاروں سے مل کر کوئی شیر کی شکل بن جاتا ہے، کوئی بچھو کی شکل بن جاتا ہے، کوئی مٹی کی شکل بن جاتا ہے، اور کوئی بکری کی شکل بن جاتا ہے، اور کوئی ترازو کی شکل بن جاتا ہے۔ تو جس شکل کا وہ جھرمٹ
وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر یہ جو 7 ستارے ہیں جو گردش کرتے ہیں ان کے بھی نام ہیں. تقریباً یہ سائنس کی جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی اس میں بھی ہوتے ہیں سبق ہے یہ. اور ستاروں کا تو ہے بچوں کا نہیں شاید بڑی کلاسوں کو. باہر علمی ذوق کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو پہلا ستارہ ہے اس کو قمر کہتے ہیں جو گردش کرتے ہیں ستارے 7 آسمانوں کے حساب سے. اور دوسرا عطارد ہے, تیسرا زہرہ ہے, چوتھا شمس, اور 5واں مریخ ہے, 6واں مشتری ہے, اور 7واں جو ہے وہ زحل. اسی طرح جو برجوں کے نام ہیں انگریزی میں بھی ہیں, ہندی میں بھی ہیں اور عربی کے اندر بھی. جو 12 برج ہیں عربی کے اندر ان کے نام وہ یہ ہیں. برج پہلا برج حمل, دوسرا ثور, تیسرا جوزہ, چوتھا سرطان, 5واں اسد, 6واں شعلہ, 7واں میزان, 8واں عقرب, 9واں قوس, 10واں جدی, اور 11واں دال, اور 12واں حوت. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. یہ سارے بروج کے نام جو ہیں یہ عربی میں بتائے, ان کے انگریزی نام اور. تو یہ جو بروج ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے. ان کے اندر یہ جو آسمان کے اندر بروج اور یہ ستارے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں, ایک فائدہ اور ایک اس کا مقصد یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بنائے ہیں میں نے, یہ لوگوں کو یعنی زمین پر سے لوگوں کو جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ خوبصورت لگتے ہیں. رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں ستارے چمکتے ہوئے تو خوبصورت لگتے ہیں کہ نہیں. اور ان ستاروں پر بہت سارے شاعروں نے شاعری کی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد یہاں پر بیان کیا ہے, اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں ان بروج کے اور ستاروں کے, اور بھی مقاصد ہیں. اب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, بہت لمبا موضوع ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں نے یہ آسمان بنائے ہیں ان کے اندر میں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں, اور ان کو میں نے مزین کر دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. اور جن کی عقل فہم کام کرتی ہے اور وہ سوچتے ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں, ان کے لیے اس میں بڑے بڑے راز ہیں اور بڑے بڑے اسباب ہیں. اور دوسری آیت مبارکہ جو ہے آنے والی 17ویں آیت مبارکہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 17, اس میں ارشاد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ان آسمانوں کو اور ان برجوں کو, ستاروں کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ہر مردود شیطان سے محفوظ فرما دیا, محفوظ کر دیا. کیونکہ اللہ رب العالمین ہی حفاظت فرمانے والا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر دے. کیونکہ شیاطین کا پہلے اوپر جانا آنا تھا آسمانوں میں, اور تمام جتنے بھی وہاں پر منازل ہیں وہ جاتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اب شیاطین جن جو ہیں ان کا جانا آسمانوں میں منع کرتا ہے. پھر بھی
ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو یہ شیاطین جن جو ہیں یہ آسمان کی طرف جا کے، چونکہ آسمان کے اندر مختلف آسمانوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، تو وہ آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں تو یہ شیطان جن جو ہیں ان کی باتیں سن لیتے ہیں، یہ باتیں سن لیتے ہیں اور آ کے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی شیاطین کی باتوں کی بنیاد پر کہانت ہے۔ کہانت سمجھتے ہیں وہ جادوگر جو ہوتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں، جو باتیں جھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 18ویں آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اب ٹائم بھی پورا ہو گیا اور آخری آیت مبارکہ، الا من اشترک کالسمع فاتبعه شهاب مبین۔ جب یہ چورے چھپے جا کے شیطان جن جو ہیں یہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک شعلہ، ایک شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، ایک انگارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی ان کو مار دیتا ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیتا ہے، بعض کہ ان کو بھگا دیتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کہیں بچ جاتے ہیں، کہیں مر جاتے ہیں۔ وہ انگارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات کسی ستارے کا پتھر ہوتا ہے اور وہ آگ کا بن کے نکلتا ہے ان کی طرف، شیاطین جنات کی طرف۔ ان کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چوری چھپے جا کے جو باتیں سنتے ہیں تو ان کی سزا رکھ دی ہے، اور ان کو پھر یہ ستارے جا کے لگتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں جنات۔ یہ آخری 18ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھی میں نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ان بروج کو اور آسمانوں کو یہ شیاطین جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا انتظام، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ یہ آسمان اور ستارے جو اللہ پاک نے بنائے ہیں، ایک مقصد تو اس کا خوبصورتی، اور دوسرا اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے۔ جتنے بھی زمینی حساب و کتاب ہیں